أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. رخصت سید الشہداء نے جو مدینہ منورہ کو ترک کیا، اس واقعے کی یاد میں یہ مجلس تمام امام باڑوں میں، تمام امام بارگاہوں میں منعقد ہوتی ہے، تقریباً تمام جگہوں پہ منعقد ہوتی ہے. اور بہرحال یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے، اہم واقعہ ہے، اور جملہ صرف ایک ہے کہنے کے لیے کہ سید الشہداء نے اپنے نانا کا شہر چھوڑا، لیکن اس ایک چھوٹے سے اور چند الفاظ پر مشتمل یہ جملہ واقعاً اپنے اندر ایک بڑا درد، رنج اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی گہرائی رکھتا ہے. عقیدے کی گہرائی اس میں ہے، معرفت کی گہرائی اس میں ہے، تاریخ کے واقعات کا پورا خلاصہ اس ایک جملے میں ہے. سید الشہداء نے جو یہ مدینہ چھوڑا، تو جب بھی کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ، کہا کہ مکے کا ارادہ ہے، حج کرنے، عمرہ کرنے، جو بھی اب آپ بہرحال وہ تاریخ میں جو تمام باتیں ہیں. تو سید الشہداء نے مدینہ چھوڑتے وقت کسی کو بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ میرا آخری اور فیصلہ کن مقام کون سا ہے. محمد والے محمد اچھا محمد والے محمد. ارباب اعضاء ہیں آپ سب، اور فرش اعضاء پر آئیں، خوب واقف ہیں آپ اچھی طرح سے عزاداری سید الشہداء سے. اور جب عزاداری اپنے ایک پرسکون انداز میں اپنے ایک ڈگر پر، اپنے راستے پر چل رہی ہو، کہ جو ہماریاں تمام علماء کرام، ہمارے بزرگان، محدثین، فقہا، احادیث اور اہل بیت کی روایت کی روشنی میں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن پھر جب مختلف زمانہ ترقی کرتا جاتا ہے تو پھر نئے نئے سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ بہرحال آج سے 100 سال پہلے بتایا جاتا تھا، 150 سال پہلے ہمارے بر صغیر میں ہی یا دیگر جو ایران عراق کے منابر تھے وہاں پہ، تو واضح سی بات تھی کہ سید الشہداء ہیں، حکم الہی ہے، چلے گئے، اور تمام کے تمام جو واقعات پیش آئے وہ حکم الہی تھے. سید الشہداء کو حکم تھا کہ صبر کرنا، اور مخالفین کو حکم تھا کہ خبردار رتی برابر سید الشہداء کے احترام میں کمی نہ آئے. انہوں نے اس امتحان کو اچھی طرح سے، اس امتحان کو ادا نہیں کیا، کامیابی سے باہر نہیں آئے. حکم تھا مودت سید الشہداء کا، اہمیت اور احترام سید الشہداء کا، انہوں نے یہ کیا. سید الشہداء کو حکم تھا امتحان ہے، ثابت قدم رہنا، سید الشہداء ثابت قدم رہے. انہوں نے جو کیا ان کو اس کی سزا ملے گی. سید الشہداء اور ان کے ساتھیوں نے جو کیا ان کو خدا جزا دے گا. مشیت الہی تھی، خدا کا ارادہ تھا، خدا ایک خاص طریقے سے اس کام کو انجام دینا چاہتا تھا. سب لوگ سن لیتے تھے اور بات آسان ہوتی تھی. لیکن اب جو زمانہ آگے بڑھتا گیا، مختلف سوالات آئے، اور پھر اس کے بعد ایک بڑی طویل گفتگو کا آغاز ہو گیا کہ صاحب سید الشہداء کیوں گئے، کس وجہ سے گئے. اور پھر اس کے بعد یہ جو واقعہ تھا سید الشہداء کا، کربلا کا، اس کو وہ نام دیے گئے کہ جو معصومین نے نام نہیں دیے تھے. تحریک کربلا، نہضت کربلا، تحریک کا تسلسل، ان الفاظ کا ذکر روایات میں کہیں نہیں ہے. اب اگر کسی کو برا لگ رہا ہے کہ نہیں مولانا غلط کہہ رہے ہیں، ہاتھ کنگن کو آرسی، کیا روایات کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، مجھے بتائیے. کربلا سے ہمیں کیا سبق لینا ہے، روایات میں ہے، بتائیے. چھٹے امام نے کربلا کو اس طرح سے نہیں بتایا تھا، اس طرح سے بتایا تھا، روایات آپ کے پاس ہیں، بتائیے. زیارات میں یہ جملے آئے ہیں، بتائیے. لہٰذا حاکم کی وفات سے، انتقال سے 1 سال پہلے سید الشہداء، جب حاکم کا انتقال ہو گیا دمشق میں، تو سید الشہداء کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کے بیٹے کی بیعت کے لیے آئیے. واقعات آپ کو سب پتہ ہیں. تو سید الشہداء نے حکومت کی تبدیلی سے پہلے، جو انتقال کی وجہ سے حاکم کی تبدیلی رونما ہوئی، تو اس سے 1 سال پہلے سید الشہداء حج کے لیے تشریف لے گئے. اور وہاں پر سید الشہداء نے کل تقریباً 900 یا 1000 کے قریب، جن میں صحابہ کرام بھی شامل تھے،
تابعین بھی شامل ہیں۔ تابعین کون؟ کہ جنہوں نے رسول خدا کو نہیں دیکھا لیکن ان سے تعلیم حاصل کی ہے کہ جنہوں نے رسول خدا کو دیکھا۔ اپنے ایلچی کو سید الشہداء نے روانہ کیا، کہا کہ ان لوگوں کو بلاؤ کہ جو رسول خدا کے ہمارے نانا کے صحابی زندہ ہیں۔ ان کو بلایا گیا، وہ آئے، اور اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو تابعین ہیں 200-250 کے قریب تابعین آئے، تو کل ملا کر یہ تقریباً بنو ہاشم کے لوگ، کہا کہ وہ لوگ جو معتبر ہیں، جو میری بات سمجھتے ہیں، جن پر اعتماد رکھتے ہیں، ان کو بلایا گیا اور سید الشہداء نے وہاں پر خطبہ دیا۔ تقریباً 1000 کے لگ بھگ لوگ تھے وہاں پر جہاں پر سید الشہداء نے خطبہ دیا۔ 1 سال یعنی سید الشہداء کی شہادت سے 1 سال یا 1.25 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور سید الشہداء نے وہاں پر خطبہ دیا۔ ہم کبھی کبھی ان خطبوں کو دیکھتے ہیں کہ جو سید الشہداء نے بالکل مدینے سے خروج کے وقت، مدینے سے روانگی کے وقت اس سے قبل دیے، پھر سید الشہداء کے وہ خطبے جو سید الشہداء نے مکے میں دیے، پھر سید الشہداء کے وہ خطبے جو آپ کی منزلیں تھیں جہاں پہ پڑاؤ ڈالتے تھے، اسٹیشن بنائے سید الشہداء نے، ٹیمپرری اسٹاپ اوور کہتے ہیں بچے، تو 13 یا 14 منزلیں ہیں مکے سے نکل کر کہاں تک جانے کے لیے؟ کربلا تک۔ لیکن جب کربلا میں پہنچے، کہاں پر؟ عزیب الحجانات میں، تو سید الشہداء کی منزل کا رخ کربلا کی طرف تھا، دائیں طرف مڑنا تھا راستے سے، اور کے لشکر نے آ کر روکا، اور عزیب الحجانات کے بعد آپ کو کربلا میں مجبور کیا گیا کہ آپ اپنا پڑاؤ وہاں پر ڈالیں، ورنہ سید الشہداء کی اصلی منزل کوفہ تھی۔ یہ واقعہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو کچھ سید الشہداء نے خطبے اس راستے میں جہاں پہ تقریباً 13 یا 14 منزلیں ہیں مکے سے جب نکلے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ سید الشہداء جو آج کی تاریخ ہے، مدینے سے نکل کر مکے آئے ہیں، اور مکے میں کب پہنچے ہیں؟ 3 شعبان کو، اور اس کے بعد 7 یا 8 ذی الحج کو سید الشہداء نے مکہ چھوڑ دیا اور کوفے کا ارادہ کیا۔ 2 محرم کو سید الشہداء کوفے میں نزول اجلال فرمایا سید الشہداء کے نور اطہر نے۔ تو اس میں جو سید الشہداء نے تمام خطبے دیے، وہ خطبے آپ کے سامنے ہیں۔ تو جتنے بھی خیالات ہیں، افکار ہیں کہ سید الشہداء نے اس مقصد کے لیے مکہ چھوڑا، سید الشہداء کی نیت، قصد اور ارادہ یہ تھا کہ سید الشہداء فلاں کام کریں کوفے پہنچ کر، جو بھی آپ کا نظریہ ہے وہ روایات سے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اب اگر اس میں ایک علمی تحقیقی گفتگو کی جائے تو یہ منبر کا مقام یہ نہیں ہے۔ اس میں بحث ہوگی کہ یہ خطبہ ایسے دیا، وہ خطبہ ایسے دیا، ظہور الفاظ کیا ہے، معارض ہے کہ نہیں ہے، مورخین نے کیا کہا ہے، قرآن کی تفسیر کیا ہے، تعویل کیا ہے، رسول خدا کا وعدہ کیا تھا، اگر یہ چیز لکھی جا چکی ہے تو جبر ہے کہ اختیار ہے، اگر اختیار ہے یا جبر ہے، محبت الہی کس سے تعلق پایا تھا، محبت الہی نے، مشیت کیا کہہ رہی تھی، سید الشہداء کے واقعے کے سلسلے میں محبت الہی کا تقاضا تھا کہ سید الشہداء شہید نہ ہوں، مشیت کا تقاضا تھا کہ سید الشہداء شہید ہوں، ذات خدا ایک ہے، مشیت اور محبت میں ٹکراؤ ہے۔ ان تمام پیچیدہ باتوں کی فرسیازہ جگہ نہیں ہے۔ ضعف المطلوب نہیں ہے، یہاں پر ضعف الطالب ہے، جس سے آپ پوچھیں گے پوری چیزیں۔ 5 دفعہ انسان یہ کہے کہ صاحب میں اپنے بارے میں بہت بڑا، میں بہت عالم ہوں، نہیں۔ یہ جو میں بات دعوے سے کہہ رہا ہوں اس وجہ سے کہ سید الشہداء کے خطبات کی برکت سے میں آپ کے سامنے بات کر سکتا ہوں، ورنہ ہیچ مجال کیا ہے کہ ہم کچھ گفتگو کریں۔ لہٰذا بات کرنی ہے آپ کو تو بات کی جو خطبوں پہ، احادیث پہ، قیاس کی جو نجاست آپ جہاں سے اٹھا کے لائیں اس کو وہیں پر پھینک کے آئیے۔ یہ اہل بیت کا طریقہ ہے، یہاں قیاس نہیں چاہیے۔ یہاں پہ آپ بات کی روایات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، اور جست مت لگائیے، چھلانگے مت لگائیے، تو پھر اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اور کا مطلب سید الشہداء علیہ باللہ لاوارث دنیا سے نہیں گئے، اپنے بعد 9 اماموں کو چھوڑ کے گئے ہیں، اور انہوں نے اس وراثت کا بڑے بہترین طریقے سے حق ادا کیا، اور ائمہ معصومین کے جانے کے بعد فقہاء نے، محدثین نے بڑے بہترین طریقے سے حق ادا کیا۔ نہ آپ کو پوری تاریخ میں کہیں ملے گا امام زادوں کے یہاں، معصومین کے یہاں کہ کربلا سے یہ درس لو، قطعاً یہ جملہ کہیں نہیں ہے۔ جس کے بعد ہمارے دیکھیے درس تو آپ کو لینا ہے کربلا سے، لیکن کیا لینا ہے، کس طرح سے لینا ہے، اور کربلا کی گفتگو کیا ہے، کربلا کس طرح سے گفتگو کرتی ہے، یہ آپ نہیں دے سکتے معذرت کے ساتھ، اور کسی بھی امام باڑے کی کسی بھی چھت کے نیچے جو سامعین ہوتے ہیں وہ نہیں دے سکتے۔ کام ہی نہیں ہے آپ کا احادیث کی چھان پھٹک کرنا، احادیث کو کھنگالنا کسی بھی واقعے کے سلسلے میں، چاہے جناب امیر کی شہادت ہو، چاہے غدیر ہو، رسالت مآب کی نبوت ہو، قرآن کیسے نازل ہوا۔ آپ غیب سے تعلق کی بات کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں انسانی عقل کو۔ غیب سے تعلق کی اگر بات ہے تو ہیومن وزڈم نہیں کام چلے گا، ڈیوائن وزڈم عالم غیب سے آپ کو مدد لینی پڑے گی، اور عالم غیب ڈیوائن وزڈم آپ کو کہاں پر ملے گی؟ آپ کو ملے گی 12، 5 اور 14 کے کلمات میں۔
لہٰذا اور خود سید الشہداء کے جو واقعات ہیں اس میں آپ جا کر دیکھیے، فرض کیجئے کہ ایک سید الشہداء کے ساتھ شہید ہے، ترماح، بعض نے کہا ترماح، رے پہ تشدید ہے، بعض کے میم پہ، بہرحال قویں طا رے میم الف ہے، ابن عدی، دو نام کے شخص ملتے ہیں. اس کے بارے میں علماء نے بحث کی کئی صفحے. اب وہ میں یہاں پہ لے کر چلوں، اس نے یہ کہا تو ایک عجیب خشک بحث ہو جائے گی. مجلس یہ جگہ نہیں ہے، اکیڈمک گفتگو کرنی ہے. آئیے کتاب کھولیے، روایت کھولیے، ایک ایک لفظ پر گفتگو کیجیے. استظہار عرفی کیا ہے، معانی کیا نکلتے ہیں، اس سے کوئی روایت دوسری ٹکراتی ہے کہ نہیں ٹکراتی، اس کے بعد پھر ہوگا. سرکار گندم کا آپ کو آٹا پیسنا ہوتا ہے، کئی گھنٹے تک چکی چلائی جاتی ہے. آپ کلمات معصومی پڑھ کے آپ سمجھے کہ ڈرائیو تھرو ہر چیز ہے، بس وہ جو جملہ تھا اس کا کیا مطلب تھا؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا میاں. بات اگر اجتہادی کرنی ہے تو اجتہاد کی الف بے سیکھ کر آؤ. پہلے یہ فرق سمجھ لیجیے آپ کہ استنجا اور استحالے کا فرق کیا ہے، بعد میں بتائیے گا روایت سے کیا چیز کیسے نکلتی ہے. لہٰذا سید الشہداء کا کلام ہے، ببانگ دوہل کہہ رہا ہوں، جو معانی آپ کو بتائے جاتے ہیں کربلا سے سبق لیں. کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے، کربلا تحریک ہے، اس کا کوئی وجود، ایک ہلکا سا، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک ہلکا سا ٹچ، ایک ٹائنی سا سٹل ٹچ آپ کو کہیں پر روایات میں نہیں ملے گا. نہیں مولانا ہماری عقل کہتی ہے، بہت خوشی ہے مجھے آپ کی عقل کہتی ہے، اس کو لے کر چلیے، آپ بالکل چلیے. قیامت میں انشاءاللہ سید الشہداء سے ملاقات ہوگی تو آپ اپنے نظریے کو پیش کر دیجیے گا. ہم نے کب منع کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو مطالعہ کیا اس کا نتیجہ یہ ہے. یہ کب سے قابل دست اندازی پولیس ہو گیا کہ صاحب آپ نے نتیجہ کیوں دیا؟ آپ میں غلط ہوں ثابت کر دیجیے. لیکن نوجوانوں کو سید الشہداء کی شہادت کے سلسلے میں کوئی ایسی بات ان کے ذہنوں میں مت ڈالیے کہ جو سید الشہداء اور ان کی اولاد طاہرین نے نہ کہی ہو. خطبہ جو سید الشہداء نے منی میں دیا 1 سال پہلے، دمشق کی حکومت کی تبدیلی سے پہلے، اس میں سید الشہداء نے گفتگو کی. عجیب بات ہے، اس مقصد کے لیے کہتا، اس مقصد کے لیے سید الشہداء نے 15 سے 20 دفعہ قسم دی اس مجمع کو، 1000 لوگوں کے. انشدکم باللہ، انشدکم اللہ، یا انشدکم، تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، تمہیں خدا کی، 15 سے 20 25 30 دفعہ. اور کیا کہا آپ جانتے ہیں؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ خدا نے قرآن میں میرے بابا کے بارے میں کیا نازل کیا؟ تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم نے نہیں سنا خدا نے میرے بابا کے بارے میں کون سی آیت. کیا تم نے نہیں سنا کہ میرے بابا کے بارے میں رسول خدا نے کیا نہیں کہا؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ میرے گھر کے دروازے کو خدا نے کس طرح سے کھولا؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ 20-25 دفعہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو راوی کہتا ہے کہ وَلَمْ تَدَعْ شَيْئًا مِمَّا أَنزَلَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَلَا عَلَى لِسَانِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا کہ نہ رسول خود جناب سید الشہداء نے منی میں جو خطبہ دیا اپنے مکہ چھوڑنے سے 1 سال پہلے کی بات ہے. یہ اس سال کی بات نہیں ہے جب سید الشہداء مکے آئے، کچھ مہینے رکے اور چلے گئے کربلا کی طرف. یہ کربلا کے سفر کی بات نہیں ہے، کربلا کے سفر سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے. اور راوی کہتا ہے کہ سید الشہداء حسین ابن علی نے کوئی آیت ایسی چھوڑی ہی نہیں کہ جس میں جناب امیر کی فضیلت کا ذکر ہو. آپ سے سوال کر رہا ہوں، قرآن میں 1 آیت ہے، 2 3 5 6؟ مجھ کو پتا ہے قرآن مجید میں 100 آیتیں. مجھ کو سید الشہداء کا ذوالجناح سے گزرے نا اور گرد اڑ کے میرے امامے پہ آ جائے تو میں ارسطو اور افلاطون کو درس دینے لگوں گا. مجھ کو 100 آیتیں پتہ ہیں، 80 آیتیں پتہ ہیں. سید الشہداء نے جب گفتگو کی ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں راوی کہہ رہا ہے وَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا مِمَّا أَنزَلَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ. سید الشہداء نے کوئی آیت چھوڑی ہی نہیں جو خدا نے قرآن میں نازل کی ہو. کس سلسلے میں؟ جو میرے بابا کے بارے میں کہا، میرے بارے میں کہا، ہمارے گھر کے بارے میں کہا. سید الشہداء نے یہ گفتگو وہاں پر فرمائی. پھر سید الشہداء کیوں نکلے تھے؟ میں نے ہمیشہ کہا صاحب بتائیے آپ کیوں نکلے تھے؟ بتاؤ کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں. مختلف روایت لائی جاتی ہیں کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں. منبر ادب کا تقاضا کرتا ہے اور اس پہ خدا سے پتہ مانگے انسان کے کسی نوجوان بچے یا بچی کے ذہن میں کوئی غلط عقیدہ نہ چلا جائے، وہ ششپن کا شکار ہو جائے. لیکن جہاں پہ بھی سید الشہداء نے کہا کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں، مجھے وہ روایت لا کر دکھائیے تب آپ سے گفتگو کروں. مولانا آپ کو نہیں پتا کیا وہ روایت؟ مجھے بڑی اچھی طرح سے پتا ہے، پوری روایت یاد بھی ہے، لیکن ممبر سے میں ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ذہنوں کو پریشان کرنا مقصد نہیں ہے. صرف عزائے سید الشہداء اور کس طرح سے سید الشہداء نے مکہ چھوڑا اور مدینہ چھوڑا. تو یہ ایک عجیب بات ہے. اور پھر اس کے بعد کون سی آیت پڑھی سید الشہداء نے کہ جب جناب موسیٰ مملکت مصر، ملک فرعون کی بادشاہ سے نکلے تھے تو سورہ قصص کی آیت پڑھی سید الشہداء نے فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. خوب توجہ کیجیے گا، جملہ ہے سید الشہداء کا
نقل فرما رہے ہیں سید الشہداء قرآن کی آیت سے، فخرجا اور خارج ہوئے موسیٰ، کہاں سے؟ مملکت مصر سے۔ کس کیفیت میں؟ خوف کی کیفیت میں، اور خوف کی کیفیت کے ساتھ دوسری کیفیت تھی ترقب کی، تے رے قاف بے، ترقب۔ میں آپ کو یہ گفتگو اس لیے نہیں کر رہا کہ ازا کا موقع ہے اور مصائب و فضائل ہونے چاہیے، اس طرف بھی آؤں گا میں، لیکن آپ کو پتہ لگے کہ ہلکا سا اشارہ کروں کہ یہ بحث پیچیدہ ہے۔ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آپ نے کہا سینڈوچ چاہیے، ایک ہاتھ سے سینڈوچ پکڑا اور دوسرا سے پیسے دیے اور بھاگتے ہوئے چلے گئے، وہ نہیں ہے مقامات ائمہ۔ آپ کو ایک ایک آیت کو جس طرح سے خدا نے نازل کیا ہے، ایک ایک لفظ کو، واو کو، لا کو، الا کو، منہو کو، علیہ کو، اس چھوٹے چھوٹے لفظ کو بڑی باریکی سے دیکھنا ہے۔ اور یہ کام قطعاً ممبر کا اور مجلس کا نہیں ہے، لیکن میں مجبور ہوں کیونکہ یہ بات نوجوان بچوں کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے اور ڈالی جا چکی ہے۔ خرج منہا خائفا یترقب، سورہ قصص، سید الشہداء تلاوت فرما رہے ہیں۔ کب؟ جب مدینے سے نکلے موسیٰ مملکت مصر سے خوف کی حالت میں ترقب کرتے ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار مجھے قوم ظالمین سے نجات دے۔ خوف کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، ترقب کا مطلب میں آپ کو بتاؤں۔ مولانا نبی خدا کا اور خوف، سید الشہداء اور خوف، یقیناً سید الشہداء خوف کے مرحلے پر تھے، لیکن خوف کی دو قسمیں ہیں۔ ایک خوف وہ ہے جو امام تو چھوڑ دیجئے، اس گھرانے کے 18 سال اور 13 سال کے نوجوان کو چھو کر نہیں گزرا وہ خوف، جس خوف کو ہم کہتے ہیں ناممکن ہے بنو ہاشم میں کسی شہزادے کے پاس وہ خوف ہو۔ لیکن وہ خوف کون سا ہے؟ ڈر جانا، گھبرا جانا، ہاتھ پیر ڈھیلے ہو جائیں، پسینہ آنے لگے ڈر کی وجہ سے، انسان جائے پناہ ڈھونڈے، بھاگے دوڑے۔ یہ دور ہے ان ہستیوں سے، ہاشا وکلا۔ اس گھرانے کے 13 اور 10 سال کے بچوں سے دور ہے۔ جناب اون محمد، جناب شہزادہ قاسم، ابو الفضل عباس تو بہت دور کی بات ہے، شہزادہ علی اکبر بہت دور کی بات ہے۔ اس گھرانے کے بچے اس خوف سے دور ہیں، جس خوف کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ پھر کیسے سید الشہداء فرما رہے ہیں، اشارتاً تلویحاً کنایتاً ایماءً، اشارہ دے رہے ہیں کہ دیکھو میں خوف کی حالت میں مدینے سے نکلا۔ سید الشہداء علیہ باللہ، آپ ڈر گئے؟ جس کے دل پر سید الشہداء کے ادنا غلام کی نظر ہو جائے، خوف اس سے دور ہے۔ سید الشہداء پر کیسے خوف ہے؟ قرآن میں خدا نے بڑی خوبصورت یترقب نے بتایا کہ خوف کون سا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت پر گفتگو کروں، آپ کو خوف کی 2 اقسام بتا دیتا ہوں، 2 قسمیں، 2 ٹائپ ہیں، 2 قسمیں ہیں خوف کی۔ ایک خوف ہے بزدلی کی وجہ سے، ایک خوف ہے دل میں دھڑکائے اندیشہ ہے اس خوف کی وجہ سے، جو ہم کو جنگوں میں نظر آتا ہے۔ خوف ہوا دشمن کا، میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ امیر المومنین کے دل میں بھی خوف تھا جنگ احد میں، جو میدان چھوڑ کے گئے، قرآن کے مطابق ان کے دل میں بھی خوف تھا جنگ احد میں۔ دونوں خوفوں میں فرق کیا ہے؟ وہاں خوف تھا اپنی جان بچانے کا، یہاں خوف تھا کہ کہیں رسول کی ذات پر آنچ نہ آ جائے۔ ڈر علی ابن ابی طالب بھی رہے تھے، ڈر جناب امیر کو بھی تھا، لیکن کون سا خوف تھا، کون سا ڈر تھا؟ ترقب والا۔ ترقب کا مطلب کیا ہے؟ توقع رکھنا، انتظار کرتے رہنا، منتظر رہنا، خوب چیزوں کو دیکھنا، خوب کمین میں بیٹھنا، گھات لگانا، جس کے لیے انگریزی میں لفظ ہے ایمبوش، یعنی اگر آپ کو حملہ کرنا ہے تو خوف ہے وہاں سے دشمن نہ آ جائے، ادھر بھی دیکھیے، یہاں سے دشمن نہ آ جائے، ادھر بھی دیکھیے۔ سید الشہداء کو خوف تھا دل میں؟ مولانا نہیں تھا، لیکن میں آپ کے سامنے روایت پیش کروں، سید الشہداء نے کیا کیا عاشور کے دن؟ خیموں کی پشت پہ جا کر جب جنگ کا آغاز ہوا تو سرکنڈے جمع کر کر آگ جلائی۔ کیوں؟ روایت کہتی ہے مقتل کے الفاظ، حسین ابن علی کو ڈر تھا کہ کہیں دشمن پشت سے حملہ نہ کر دے، تو حسین ابن علی اور ڈر، یہ ڈر بزدلی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ڈر احتیاط کی وجہ سے ہے۔ خوب توجہ فرما رہے ہیں آپ یا نہیں فرما؟ لہٰذا خوف 2 طرح کے ہو گئے۔ فخرج موسیٰ نکلے مملکت مصر سے، فخرج منہا خائفاً یترقب، خوف کی حالت تھی لیکن خوب حالات کا جائزہ لیتے ہوئے نکلے۔ اگر موسیٰ نعوذ باللہ ڈرپوک ہوتے، اعوذ باللہ خاکم بدہن ڈرپوک ہوتے، تو اس طرح سے فرعون جیسے بادشاہ کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوتے، اس طرح سے جناب موسیٰ وہ تمام کام انجام نہیں دیتے۔ سامنے بحیرہ احمر ریڈ سی ہے، اس کی ٹھاٹے مارتی ہوئی موجیں ہیں، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ کیا کر رہے ہو؟ قرآن کی آیت، فرعون کا لشکر پیچھے سے آ رہا ہے، ابھی دبوچ لے گا، مار دے گا۔ کہا کلا، کبھی نہیں ہو سکتا، اِنَّ مَعِی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، ہدایت کرے گا۔ موسیٰ کے دل میں اگر خوف ہوتا تو خوف کی جگہ وہ تھی، لہٰذا جناب موسیٰ کے دل میں خوف تھا، جناب امیر کے دل میں خوف تھا، حسین ابن علی کے دل میں خوف ہے، لیکن خوف وہ نہیں ہے جس کی نشأت، جس کی جڑ، جس کا اوریجن بزدلی ہو۔
آپ نماز میں تھے، ایک دم سے یاد آیا، جلدی سے نماز کو مختصر کیا، بات لمبی ہو رہی ہے مختصر کروں، آپ گھر چھوڑ کے فوراً بھاگے، کیا ہو گیا؟ کہا مولانا وہ بچے کو چھوڑ کے آئے، گھر میں سو رہا تھا، کھڑکی کھلی رہ گئی ہے، خوف تھا کہ سردی نہ لگ جائے، ڈر گئے، اتنے بزدل ہیں۔ مولانا بزدلی کی بات نہیں ہے، خوف ہے کہ بچے کی جان کو خطرہ نہ ہو جائے، لہٰذا وہ خوف، معصومین کو تو چھوڑیے، معصومین کے حقیر ترین شاگرد کو چھوڑیے، معصومین کے جو مومنین ہیں آپ میں لوگ، وہ خوف آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن کون سا خوف آپ کے پاس بھی ہے، معصومین کے پاس بھی ہے، کہ جو جس کی وجہ بزدلی نہ ہو۔ تو توجہ کر لیا آپ نے اس بات پہ؟ تو نکلے جناب سید الشہداء، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمین۔ اور جب مکے سے نکلے مدینے کی طرف تو فرمایا ولما خرج، اور جب نکلے ولما توجہ تلقاء مدین، جب موسیٰ نکلے مدین کی طرف توجہ کر کے، اور جناب موسیٰ کا ارادہ تھا کہ میں مدین کی طرف جاؤں، ولما توجہ تلقاء مدین قالا، تو موسیٰ نے کیا کہا، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید یہ ہے کہ میرا پروردگار مجھے بہترین راستے کی جانب ہدایت کرے گا۔ تو جناب سید الشہداء نے دونوں آیتیں پڑھی، جو دونوں آیتیں جناب موسیٰ کی ہیں۔ کیفیت بڑی عجیب ہے سید الشہداء کی، خدا میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد سید الشہداء جب مکے سے نکلے، مدینے سے نکلے، تو اس کے اپنے واقعات ہیں، بہرحال مجھے اس سے گفتگو نہیں ہے کہ بیعت کا مطالبہ کیا گیا، لیکن اگر آپ تاریخ کو جا کر دیکھیں تو بیعت کا مطالبہ روز عاشور ختم ہو چکا تھا۔ اگر بیعت کا مطالبہ روز عاشور ختم ہو چکا تھا تو جنگ کس بات پر ہے؟ بیعت کا مطالبہ گھناؤنا مطالبہ تھا سید الشہداء سے، بے ادبی تھی۔ اصلا سوچنا کہ حسین میری بیعت کر لیں، سوچنا یہ انسان کو دار اسلام سے خارج کر دے۔ چل جائے کہ مطالبہ کرنا، نہیں بیعت کرنی تھی، نہیں ہوئی، مطالبہ کس میں بدل گیا؟ النزول التنازل علی حکم ابن زیاد۔ اب حسین تم مانو گے ابن زیاد جو فیصلہ کرے گا، تم اس فیصلے کو مانو گے۔ اب بیعت چھوڑ دو امیر المومنین کی جو دمشق میں بیٹھے ہیں، اب ہے نازل ہونا ہے تم کو ابن زیاد کے حکم پر، ہتھیار رکھ دو، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، اب جو امیر عبید اللہ ابن زیاد حکم کرے گا تمہیں وہ ماننا پڑے گا۔ یہ ہے وہ جگہ کہ جہاں پر سید الشہداء نے فرمایا لا افر منہم فرار العبید ولا اعطیہم، نہ میں ان سے بھاگوں گا جس طرح سے غلام ڈر کے بھاگتے ہیں، ولا اعطیہم اطاعت ذلیل، اور نہ ان کو اپنا ہاتھ اس طرح سے دوں گا جس طرح کے ذلیل اور رسوا اور گھٹیا اور حقارت کے مرحلے پر آ کر۔ یہ ہے وہ مقام کہ جہاں پر سید الشہداء نے کہا مجھے ذلت برداشت نہیں ہے۔ کیوں ذلت برداشت نہیں ہے؟ ذلت یہ والی کہ میں ابن زیاد کے حکم پر آؤں، تو کیا بیعت کر لیتے؟ یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، لیکن اس سے زیادہ گھناؤنا مطالبہ کیا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ بیعت کا مطالبہ نہ سید الشہداء کو کرنی تھی اور نہ سید الشہداء بیعت کرتے، جو ہمارے پاس روایات موجود ہیں، لیکن ایک قدم آگے بڑھ کر ایک اور بے ادبی کی گئی، ایک اور بے احترامی کی گئی۔ کبھی کبھی بچے سوچتے ہیں مولانا بس بے ادبی تھی، بے احترامی تھی، تو بچوں سے کہوں گا بیٹا دیکھو چندہ، تم لوگ سمجھتے ہو کہ مولانا یہ بے ادبی ہو گئی، معذرت چاہتے ہیں، جو ہم آپ ایک دوسرے سے بے ادبی کر لیتے ہیں، سید الشہداء امام معصوم کے اس بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ معصوم کی شان میں بے ادبی ہوئی تو یہ کفر ہے اور اشد کفر ہے۔ جو پروردگار برداشت نہ کرے کہ ہمارے نبی کو حجرے کے پیچھے سے آ کر آوازیں تو یا محمد ذرا باہر آؤ، کب آئندہ آواز دی نا سارے نماز روزہ صفر ہو جائے گا، سلب ہو جائے گا۔ لہٰذا ایک اور بے ادبی کی گئی، ایک اور اہانت، ایک اور کفر کیا گیا، ہمارے حکم کو مانو۔ سید الشہداء جانتے ہیں کہ اگر ہم نے مان لیا ہمارے خواتین کو اسیر کیا جائے گا، مردوں کو قتل کیا جائے گا، اور کہا جائے گا ہم نے تمہیں معاف کیا۔ لہٰذا سید الشہداء، یہ کہاں پر آپ کو ثبوت ملے گا؟ رجز جا کر پڑھیے مقاتل میں۔ رجز کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی بھی شہید نکلتا تھا میدان کی طرف جاتا تھا تو اپنا تعارف کرواتا تھا، اور سب سے بڑا عجیب جو تعارف کروایا صلوات اللہ وسلام علیہ، صلوات اللہ وسلام علیہ، جناب حضرت علی ابن الحسین یعنی جناب علی اکبر نے جو اپنا تعارف کروایا، عجیب تعارف کروایا۔ یہ تعارف بتا رہا ہے کہ اس نوجوان کے دل میں کتنی بہادری تھی۔ تلوار چلائی نہیں چلائی علی اکبر نے، وہ بات کی بات ہے کیسی چلائی۔ جو تعارف کروا رہا ہے یہ شہزادہ اپنا، اس تعارف کے اندر عجیب ببانگ دوہل تعارف کروا رہا ہے۔ میں کس طرح سے اس بات کو آپ تک منتقل کروں؟ 30,000 کے لشکر میں شہزادہ جا رہا ہے اور کیا انا علی ابن حسین ابن علی، علی اکبر جا رہے ہیں آپ۔ انشاءاللہ کہ سید الشہداء اپنے فرزند اطہر کے ذکر کو قبول فرمائیں، اور خدا جناب علی اکبر کی والدہ مکرمہ گرامی قدر والا صفات اس عفیفہ مخدرہ کو امیر المومنین اور جناب سیدہ کی جانب سے اجر جزیل عطا فرمائے۔ جناب لیلہ، کیا نوجوان تربیت کیا ہے اور کیا طیب و طاہر شیر ارتضاء کیا ہے اس شہزادے نے۔ بالکل دادا کا انداز ہے، جیسے مرحب میں کے سامنے، خندق میں عمرو بن عبدود کے سامنے دادا گئے تھے، وہی انداز ہے۔
بات طویل نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان شہزادوں کی شخصیات کے گوشوں کو سمجھیے. ان شہزادوں کو مسلسل نیچے لایا جا رہا ہے. نیچے قاسم ابن حسن علی اکبر کے مصائب کے ساتھ کسی بھی شخص کے مصائب جو پڑھتا ہے سید الشہداء قیامت کے دن اس سے پوچھیں گے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن یاد رکھو تم چاہے تمہارے سر پہ 15-20 میٹر کا امامہ ہے، 1.5-2 بالش لمبی داڑھی ہو، میاں کالا ہو یا سفید، قبلوں کو اپنے درست کرو. ان نوجوانوں کو تم نے یہاں لا کر کھڑا کر دیا کہ ہم مجلس پڑھنے جاتے ہو، کہتا ہے مولانا ان کے بھی مصائب پڑھ دیجئے. کس جاہل نے بتایا؟ لعنت تو اس استاد پر جس نے تم کو بتایا، اور لعنت تو تمہارے امامے پر واللہ بخدا کہ تم جو شہزادہ علی اکبر کے ساتھ کسی کو جوڑ رہے ہو، حضرت ابو الفضل عباس کے ساتھ جوڑ رہے ہو. مولانا نہیں ہوتا، آپ ایک فرضی دشمن بنا کر لڑ رہے ہیں. دوں آپ کو لنک یوٹیوب کا، بتاؤں آپ کو کہاں پہ کون کہہ رہا ہے. مولانا اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، سیدھی سیدھی مجلس پڑھیے. علی اکبر کی آبرو جا رہی ہے، میں اپنی ابا بچاؤں، میری ابا بچی رہے. یا تمہاری اوقات نہیں، کل مر جاؤ دوسرا دن نہیں ہوگا تمہارا. علی اکبر کی طہارت کو کوئی حرف نہ آئے. قاسم بن حسن کے ساتھ کسی کو نہ جوڑو. یہاں پر مراجع نجف اور قم کے جب حر کی قبر کی زیارت کرنے جاتے ہیں، حر کی، تو کس ادب کے ساتھ جاتے ہیں، کس طرح سے دایاں پیر رکھ رہے ہیں، اس کے بعد ادب کے ساتھ زری کے سامنے کھڑے ہو کر زیارت پڑھ رہے ہیں، زری کا بوسہ لے رہے ہیں. حر ابن یزید ریاحی جو کچھ گھنٹوں کا مہمان تھا. علی اکبر کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہیں. طہارت علی. تو اس شہزادے نے جا کر جو تعارف کروایا ہے، خوب توجہ کیجیے گا. حسین ابن علی کی بہادری تو بہت آگے کی بات ہے. فرمایا انا علی ابن حسین ابن علی. عجیب جملہ. اضربکم بالسیف احامی عن نبی، احامی عن ابی. میں، علی نام ہے، حسین کا بیٹا ہوں، اس حسین کا جس کا باپ علی ہے. اضربکم بالسیف احامی عن ابی، تلوار سے تم سب کو ماروں گا، اپنے باپ کا دفاع کروں گا. نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، رب کعبہ کی قسم نبی کی وراثت کے حقدار ہم ہیں. اللہ لا یحکم فینا ابن الدائی، خدا کی قسم یہ نسب نا تحقیق کا مالک شخص جو کوفے میں بیٹھا ہے، یہ ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اے شہزادہ علی اکبر، یہ کون سی گفتگو فرما رہے ہیں؟ بیعت کی گفتگو کیجئے. عاشور سے پہلے بات یہ بدل چکی تھی کہ اب عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر نازل ہونا ہے. لہذا شہزادے نے کہا تاللہ لا یحکم فینا ابن الدائی، یہ نسب نا تحقیق جس کا ہے، جو کوفے میں بیٹھا ہے، یہ ہم پر اپنا حکم چلائے گا کہ جو اس کی مرضی وہ ہمیں سزا دے. چلیے پہلے شعر کی طرف. انا علی ابن حسین ابن علی. 30,000 کے لشکر میں شہزادہ جا رہا ہے. جانتا ہے یہ شہزادہ، اب یہ بات آ گئی مجھے کہنے دیے، یہ شہزادہ جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ یہ شہزادہ جانتا ہے کہ 30,000 کا لشکر میرے بابا کا بھی دشمن ہے، میرے دادا کا بھی. شدید بغض رکھتا ہے یہ لشکر. اس کے باوجود بھی کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ جس حسین سے بغض رکھتے ہو نا، جس علی سے بغض رکھتے ہو، اس کا پوتا اور بیٹا آ رہا ہے. شہزادہ علی اکبر ذرا سا ترحم حاصل کیجئے، سمپیتھی گین کیجئے ان سے کہ آپ کو بے دردی سے قتل نہ کرے. یہ ہے شہزادہ. اس کا اب مجھے نہیں پتا منتقل ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ جملے میرے نہیں ہیں جو میں نے ابھی شہزادے کی شخصیت سے آپ کے سامنے پردہ اٹھایا، یہ میرے نہیں ہیں، یہ مجھے کسی نوجوان نے بتایا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کہ جو چیز میری سمجھ، نوجوان الحمدللہ. یہ کون نوجوان ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ایسی مجلسیں سنی ہیں کہ جن میں شہدائے کربلا تو بس شہدائے کربلا. جو زمزم کا پانی پیے گا ہڈیاں اس کی مضبوط ہوں گی. جو صحت مند کھانا کھائے گا معدہ اور آنتیں اس کی صحت مند رہیں گی. جو پاک و پاکیزہ غذا کھائے گا بیماریوں سے وہ دور رہے گا. لیکن جو ممبر سے اناب شناب نجاستیں سنے گا اس کا ایمان بھی جائے گا، اس کا دماغ بھی برباد ہوگا، قبر و قیامت کی تیاری نہیں کر پائے گا. لہٰذا پوری طہارت کے ساتھ قطعاً کوئی جگہ نہیں ہے علی اکبر اور شہزادہ قاسم کے ساتھ ابو الفضل عباس کے ساتھ کسی کو جوڑنے کی. قطعاً جو جوڑ رہا ہے بے ادبی کر رہا ہے. اور ایسے فرشازہ کو رونق دینے والے لوگ دنیا میں بھی ذمہ دار ہوں گے سید الشہداء کی بارگاہ میں، قیامت میں بھی ذمہ دار ہوں گے. لہٰذا ایک بات تو یہ سنیے، سید الشہداء تو کس طرح سے گئے اور کیا سلسلہ ہے، اس وجہ سے گئے، اس وجہ سے گئے، کیا گئے، کیسے گئے. میں بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ قصہ اتنا مشکل اور پیچیدہ ہے. آپ نے نوحوں میں سنا ہوگا ایک واقعہ، وعدہ طفلی، بچپنے کا ایک وعدہ تھا حسین نے نبھایا. وہ لوگ جن کی روایت اور احادیث سے آشنائی نہیں ہے، ذرا ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس واقعے کو دیکھتے ہیں. سرکار وعدہ لیا گیا ہے سید الشہداء سے، حسین صبر کرنا ہے. حدیث وصیت نازل ہوئی ہے جس میں حسین ابن علی کو حکم دیا گیا کہ جب تمہارے بھائی حسن دنیا سے چلے جائیں تو مہر توڑنا. ان 12 مہروں میں سے ایک مہر امیر المومنین امام حسن، 12 مہریں تھیں، 2 ٹوٹ چکی ہیں، کتنی باقی ہیں؟ 10. تیسری مہر سید الشہداء نے توڑی جو رسول خدا نے وصیت دی تھی، جبرائیل لے کر آئے تھے. اس میں لکھا تھا حسین اپنے مکے اور مدینے سے باہر نکلو، اپنے گھر بار کو چھوڑو، وقاتل
تقتل وقتل، قتل کرو قتل ہو جاؤ، اور ایک خاص گروہ ہے انسانی کو لے کر چلو، لوگوں کی ایک خاص جو لوگ ہوں گے ان کو لے کر چلو جن کے ساتھ تم جاؤ گے، لا شہادت لہم الا معک، ان کو شہادت نہیں ملے گی مگر تمہارے ساتھ۔ تو تاریخ گواہ ہے، توابین آئے، واقع فخ ہوا، واقع ہررا ہوا، مختلف امام زادے شہید ہوتے گئے، تمام کے تمام ڈھیروں امام زادے شہید ہوئے کہ جو اولاد سیدہ سے تھے، لیکن جو شہداء کربلا کا جس طرح سے مقام ہے، یہ بعد والے امام زادے شہداء کربلا سے جڑ تو سکتے ہیں، یعنی کیا مطلب، یعنی معیار آپ کے پاس شہداء کربلا ہیں، جس عظمت تک آپ کو پہنچنا ہے وہ شہداء کربلا ہیں۔ میں چھوٹی سی مثال دے دوں، نماز آپ پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، ایسے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ مولانا چھٹے امام، پانچویں امام، چوتھے امام، جناب امیر، سیدہ رسول، تو آپ کی نماز کو پہنچنا ہے پنجتن کی نماز تک، تو تمام شہداء کو پہنچنا ہے شہداء کربلا تک۔ واقعات آپ کے سامنے، دلائل آپ کے سامنے، زیارت وارث آپ کے سامنے، مولا سید الشہداء کی زیارتیں آپ کے سامنے، لہذا یہ ایک خون عجیب تھا جو بہا۔ اور دوسری بات، سید الشہداء اگر یہ قربانی نہیں دیتے تو آپ حضرات کہتے ہیں کہ اگر امام سجاد ہوتے تو وہ ایسی قربانی دیتے، اگر امام باقر ہوتے تو وہ یہی کام کرتے۔ دیکھیے خوب توجہ کیجیے گا، بات صحیح نہیں ہے اس طرح سے۔ جو سید الشہداء کی اہمیت ہے اور امام حسن کی، ان دونوں شہزادوں کی، وہ بعد والے ائمہ کا مرتبہ نہیں ہے۔ آپ جا کر دیکھیے میراث جو ملی ہے علم لدنی کی، اس میں اعظم جو منتقل ہوا ہے سید ساجدین کو، وہ امام حسن اور امام حسین سے منتقل ہوا ہے۔ آپ دعائے القمہ جا کر پڑھیے، پنجتن کا نام ایک خاص حقیقت رکھتا ہے۔ روایات کے مطابق جا کر دیکھیے آپ کہ پنجتن کا نام کشتی نوح پر، پنجتن کا نام آدم کی دعا قبول ہو رہی ہے پنجتن کے نام سے، پنجتن کی کیفیت کیا ہے، لہٰذا پنجتن ایک تو چیز ہے۔ دوسری چیز، سید الشہداء کا سماجی مرتبہ، سوشل اسٹیٹس۔ ایک ایک لفظ غور کیجیے گا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے حساس اور پیچیدہ باتیں کرتے ہوئے، لیکن کیا کروں، اب جو بھی ریکارڈڈ ہے بعد میں پوچھ لیں، جس کو سوال ہو وہ کر لے۔ سید الشہداء کا جو سماجی اسٹیٹس ہے وہ امام سجاد کا نہیں ہے، جو سید الشہداء کا سماجی اسٹیٹس ہے وہ امام صادق کا نہیں ہے۔ حتیٰ مدینے میں آپ کو دیکھے گا کہ جو سماج میں جس طرح سے احترام سیدہ کا تھا، وہ بعض دفعہ آپ کو ملے گا کہ جناب امیر کا اس طرح سے احترام نہیں تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب امیر کے نعوذ باللہ فضیلت نہیں تھی، میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ کیا کہتے تھے۔ ہم اس وقت روایات کے حساب سے بات نہیں کر رہے، ہم حدیثوں اور قرآن کی فضیلت کے حساب سے بات نہیں کر رہے۔ اگر قرآن اور حدیثوں کے حساب سے بات کریں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہم بات کریں، لوگ یہ سمجھتے تھے، غور کر رہے ہیں آپ، لوگ یہ سمجھتے تھے۔ ائمہ نے کیوں اصرار کیا کہ میں نے سنا اپنے دادا علی ابن الحسین سے واقعہ کربلا میں یہ ہوا تھا، میں نے سنا اپنے بابا محمد باقر سے یہ ہوا تھا، میں نے سنا اپنی پھوپھی سے زینب کبریٰ سے یہ ہوا تھا۔ مولا آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ نقل کریں کسی سے؟ آپ کے لیے ایسا ہے کہ امام کسی سے نقل کریں یا نہ کریں خود بتائیں، آپ امام سے روایت کا سلسلہ نہیں مانگ سکتے۔ یہ بتائیے امام رضا آپ نے کیسے سنا یہ واقعہ؟ آپ تو کربلا کے وقت نہیں تھے، آپ نہیں پوچھ سکتے، عام سماج تو پوچھ سکتا ہے۔ بھائی علی بن موسیٰ رضا نے کیسے سن لیا؟ تو امام فرما رہے ہیں میں نے سنا اپنے بابا سے اور انہوں نے سنا ہماری پھوپھی زینب کبریٰ سے، میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے دادا محمد باقر سے سنا، انہوں نے اپنے دادا جعفر صادق سے سنا۔ تو کبھی کبھی سماج کی حیثیت کو سامنے رکھ کر بھی ایک کام ہوتا ہے۔ سید الشہداء کے وجود میں وہ تمام چیزیں موجود تھیں، وارث پنجتن بھی ہیں، یعنی وراثت سے انبیاء سلف سید الشہداء کے وجود میں ہیں، رسول خدا کی وراثت، جناب امیر کی وراثت، سیدہ کی وراثت، امام حسن کی وراثت، یہ وزن ہے سید الشہداء کے وجود کا۔ یہ گردن جب کٹے گی تو قیامت میں کائنات کو ادھر سے ادھر تہوالہ کر دے گی۔ آپ سمجھتے ہیں مجھ جیسے 50 ارب خرب متقی ترین مولانا علماء مراجع ایک طرف، آپ کا کیلکولیٹر گن نہ پائے ایک طرف، سید الشہداء کے وجود مبارک کا طیب و طاہر کے خون کا قطرہ ایک طرف، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لہذا پروردگار عالم نے جو شہادت کا حکم دیا، مشیت نے، واقعات آپ کے سامنے، روایت آپ کے سامنے ہیں، الفاظ آپ کے سامنے ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے اپنے دین کو بچایا کہ کوئی اس طرح سے ہو تو پھر اس کے بعد یہ واقعہ ہو سکے۔ جب حضرت ابراہیم ذبح کرنا چاہتے تھے اپنے بیٹے اسماعیل کو، تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے، واقعہ طویل ہے، آخر میں کیا ہوا؟ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا، ان ھذا لہو البلاء المبین، بڑا عجیب امتحان تھا، بڑا کھلا امتحان تھا، واضح امتحان تھا، خطرناک امتحان تھا، تم ذبح کرو۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد والوں پر چھوڑا گیا ہے اس کو، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ یہ ہے سید، یہ بخدا اگر کربلا کی وہ جہتیں، وہ پہلو کہ جو روایات میں موجود ہیں،
یہ میں اپنے بارے میں نہیں کہ مجھ سے سنیے آپ آ کر، نہیں، جو روایات میں موجود ہیں، کسی بھی مولانا سے کہیے درس دیں آپ کو کربلا کا. بخدا جو عام گفتگو کی جا رہی ہے نا کربلا کے بارے میں، آپ کو دور دور تک اس کا پتہ نہ روایات میں ہے، نہ زیارتوں میں ہے، نہ احادیث میں ہے، نہ قرآن کی آیات میں ہے. آپ کی یہ کربلا اپنی بنائی ہوئی. جس طرح سے آپ سید الشہداء کو پورٹرے کر رہے ہیں ممبر پہ، جس طرح سے روایات سے دور رہ کر، آیات سے دور رہ کر، اپنی عقل کے مطابق ٹاک شوز جو آ رہے ہیں ٹی وی پر، جو اخبار میں ایڈیٹوریل لکھا جا رہا ہے، اس کے مطابق جو آپ سید الشہداء کو بتائیں گے، تو یہ جو سید الشہداء ہیں الیاذ باللہ خاکم بدہن، کل کی نسل کہے گی کہ اس حسین کا آئی کیو اور ذہانت عبداللہ ابن عباس سے بھی کم تھی. مانو، لوازم کو مانو، کیوں نہیں مانتے؟ ہم کہتے ہیں کہ صاحب سید امیر المومنین کی ایک ضربت افضل ہے قیامت تک رسول خدا کی امت کی عبادت سے. مولانا 50 لاکھ سال بعد قیامت آئے گی تب افضل ہے، لیکن 50 کروڑ سال بعد آئے گی تب علی کی ضربت افضل تھوڑی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ تب بھی افضل ہے، کیونکہ رسول خدا نے کہا جب بھی قیامت آئے. تو اب ہم اس بنیاد کو بنا کر کہتے ہیں کہ اب امیر المومنین کی ایک سانس، امیر المومنین کا ایک سجدہ، امیر المومنین کی ایک رکعت، امیر المومنین کا ہر کام کائنات کے تمام لوگ مل کر مقابلہ نہیں کر سکتے. بنیاد یہ ہے. لیکن اگر آپ نے امیر المومنین کے بارے میں کہہ دیا کہ پوچھتے پھرتے تھے 3 اور 4 میں شک ہو جائے تو کیا ہوگا، قرآن کی فلان آیت بتاؤ تو کیا ہوگا، تو پھر اس علی ابن ابی طالب کی عبادت اس مرحلے پر نہیں ہے. اس علی کی عبادت اس مرحلے پر ہے کہ جس کے پیچھے حق چلتا ہے، وہ حق کے پیچھے نہیں چلتا. اس علی ابن ابی طالب کی عبادت کو دیکھو جا کر کہ جو قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اس کے ساتھ ہے. اس علی ابن ابی طالب کو دیکھو جا کر کہ جس کی محبت کو رکھ کر رسول خدا معراج پر گئے. تو آپ ہر شخصیت کو دیکھتے ہیں قرآن کی آیات کے تناظر میں، حدیثوں کے ذریعے دیکھتے ہیں. سید الشہداء کو بھی عادت ڈالی ہے اسی طرح سے دیکھنے کی. لہٰذا سید الشہداء یہ جو تمام گفتگو ہے، اب میں اس گفتگو کو نقل نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال میں کہنا چاہتا ہوں بڑی سنجیدگی کے ساتھ سید الشہداء کی تمام چیزوں کو دیکھیے آپ، آیات، روایات، زیارات کی روشنی میں. اور پھر سید الشہداء کو بتایا گیا کہ یا مولا دیکھیے جاسوس آئیں کچھ یزید کے اور آپ کو طواف کے دوران قتل کر سکتے ہیں. تو سید الشہداء نے جو آپ سنتے ہیں کہ پھر اپنے ارادے کو ملتوی کیا اور اس کے بعد مکے کو چھوڑ کر چلے گئے. کہا مکے میں رہیے، یہاں پر اتنے لوگ ہیں، آپ کے نانا کا شہر ہے، بنو ہاشم بھی ہیں، دور پرے کے رشتہ دار بھی آپ کے یہاں پر ہیں. سید الشہداء نے عجیب جملہ کہا، فرمایا کہ لا احب ان اکون اول من استبیح بہ حرمت البیت. میں نہیں چاہتا کہ پہلا شخص میں وہ بنوں کہ جس کا خون حرم میں بہایا جائے اور کہا جائے حسین کا خون حرم میں بہا جس کی وجہ سے حرم کی بے حرمتی ہوئی. اب مشکل آ گئی پھر یہ آپ کے ذہنیت کو دیکھتے ہوئے. سید الشہداء کا اشارہ کس طرف ہے؟ حرمت خانہ کعبہ جو پامال ہوگی سید الشہداء کی وجہ سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے مجھے قتل کر دیا خانہ کعبہ میں تو پھر کل کسی کی جان بھی محفوظ نہیں رہے گی. لہٰذا میں خانہ کعبہ کی اس حرمت کو بچانا چاہتا ہوں. جب یہ کہیں گے کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا، میاں تم کیا چیز ہو، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ جری نہ ہوں، بے باک نہ ہو جائیں. حرمت خانہ خدا اس کو حلال سمجھا جائے گا. اور اس کے بعد سید الشہداء نے نکلنے کا ارادہ کیا اور وہ تمام کے تمام واقعات. لہٰذا جب مکے کا جو خطبہ ہے میں آپ کے سامنے پڑھوں، اور ذرا درود پڑھیے محمد آل محمد. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. کربلا کو اب کنزیوم مت کیجئے اپنے ارادوں کے لیے، ایندھن مت بنائیے اپنے افکار کا. کام کرنا معاشرے کے اندر جو اچھائی، بھلائی، معاش، اقتصاد، اکنامکس، پولیٹکس، جو کام کرنا کیجئے. جس چیز کے بارے میں چھٹے اور پانچ امام فرما رہے ہیں کربلا کا یہ ڈائمنشن، کربلا کا یہ ایسپیکٹ ویلڈ نہیں ہے اہل بیت کی نظر میں، اس کو مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ کے کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں ہے حق ہم کو. نماز میں آپ کہہ سکتے ہیں تیسری رکعت کے بعد تشہد پڑھ لیجیے گا اور 4 دفعہ سلوات تو مولانا بری چیز نہیں، اچھی پڑھ لیا کیجیے. مولانا نے کہا نہیں مولانا اچھا روزہ جو افطار کر رہے ہیں نا 15 منٹ پہلے کر لیجیے افطار، اور سحری ایسے کہ مولانا سب باطل ہو جائے گا. کیوں؟ مولانا دین ہے، روزہ دین ہے، حسین دین نہیں ہے. دین آپ کا ہے حسین ابن علی، دین آپ کا ہے علی ابن ابی طالب.
ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے. جب مکے میں 1 سال پہلے واقعہ کربلا سے تقریباً 1 سال اور 2 مہینے پہلے خطبہ دے رہے ہیں, 20-25 دفعہ اپنے بابا کی فضیلت بتا رہے ہیں. آپ مجلس میں وہ مولا علی کے فضائل پڑھتے ہیں صرف, تو مولا حسین کو سکھا دیجیے آپ منا میں جا کر کہ نہ پڑھیں اپنے بابا کے فضائل. حج کا موقع ہے, منا ہے, لہذا خوب توجہ کیجیے گا. میں نے کئی دفعہ کہا, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف فضائل پڑھیں, میں نے کئی دفعہ کہا آپ یہ کہیے مولانا فضائل پڑھتے ہیں, ذرا حرام اور واجب بھی بتائیے, میں بالکل مانوں گا, لیکن آپ یہ مت کہیے کہ یہ جو آپ فضائل پڑھ رہے ہیں اس کا بہت ہو چکے. بہت اگر ہوتے, بہرحال اس سے زیادہ آپ کا وقت نہ لوں, مجھے یہ اور روایت کے الفاظ پڑھ رہا ہوں. عجیب جملے ہیں سید الشہداء کے, آپ کو لگے گا کہ یہ جملے ایک عجیب بوجھ وزن آپ کے کاندھوں پر ڈال رہے ہیں. آپ کے قلب پر ایک سنگینی کا آپ کو احساس ہوگا سید الشہداء کے ان جملوں کو سن کے کہ سید الشہداء فرمانا کیا چاہ رہے ہیں. میں یہ خطبہ پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مصائب کی طرف. فرمایا جب مکے کو چھوڑ کر مدینے جا رہے تھے تو سید الشہداء نے جملہ فرمایا الحمدللہ, اس کا ترجمے کی ضرورت نہیں, وما شاء اللہ, جو خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, ولا قوت الا باللہ, وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ وسلم. یہ سید الشہداء نے جملے ادا کی. اور پھر فرمایا خط الموت علی ولد آدم مخط القلادۃ علی جید الفتاۃ. موت بنی آدم کے ساتھ ایسی جڑی ہے جیسے نوخیز نوجوان لڑکیوں کے گلے میں گلو بند. جس طرح سے موت کو نوجوان لڑکیاں اپنی زینت کا باعث سمجھتی ہیں کہ گردن بند, گلو بند, لاکٹ, نیکلس, ہار پہنے, اس طرح سے موت بنی آدم کے لیے اس طرح سے جڑی ہوئی ہے. اب تشریح کی, اب اس وقت تشریح کا وقت نہیں ہے, بس آپ سنتے رہیے. سید الشہداء موت کو ایک الگ معنی دے رہے ہیں, موت کو ایک الگ جہت دے رہے ہیں. اور پھر فرمایا عجیب جملہ, یہ جملہ بڑا عجیب ہے, وما اولہنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف. میں اتنا والے ہوں, اتنا دل لپک رہا ہے میرا, تڑپ رہا ہے کہ میں اپنے آباء و اجداد سے ملاقات کر لوں. کس سے؟ امیر المومنین سے, سیدہ سے, ابو طالب سے, عبداللہ سے, جناب ہاشم سے, عبد مناف سے, جناب عبد المطلب سے, جناب اسماعیل سے, جعفر طیار سے, حمزہ سے. میرا دل تڑپ رہا ہے کہ میں کسی طرح سے ملاقات کر لوں. اگر میری تڑپ کو سمجھنا چاہتے تو وہ کیا اشتیاق یعقوب الی یوسف, جس طرح سے یعقوب تڑپ رہے تھے یوسف سے ملنے کے لیے, اس طرح سے میں تڑپ رہا ہوں اپنے آباء و اجداد سے ملاقات کے لیے. اور پھر فرمایا وَخُيَّرَ لِي مَصْرَعٌ أَنَا لَاقِيهِ. دیکھو میرے لیے کٹ کے زخمی ہو کے گر کر شہید ہونے کی ایک جگہ کو چن لیا گیا ہے جہاں تک میں پہنچ کر رہوں گا. سید الشہداء یوں جاتے تو کوفے کی حکومت یوں ہوتی. 2 آپشن تھے, پلان اے, پلان بی. میاں کیا مذاق ہے, جو شخص, جو ہستی لوح محفوظ کو پڑھے, جو خود بتا رہی ہے کہ میرا ارادہ کیا ہے, میرا منصوبہ کیا ہے, میں پروردگار عالم کے حکم کے مطابق چل رہا ہوں. ابراہیم ہاتھ میں چاقو لے کر گئے مینا کی طرف لے کر اسماعیل کو, تو آپ نے کہا صاحب اس میں کچھ نہیں سمجھا جا سکتا, کیا ہے, خدا کا حکم تھا. یہاں پر سید الشہداء نبی کریم سرکار ختمی مرتبت اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے کربلا کے میدان میں بھیج رہے ہیں. آپ سوال یہ مت کیجیے گا کہ مولانا رسول خدا تو اس وقت زندہ نہیں تھے. حکم رسول خدا ہے جس کی تعمیل جناب سید الشہداء کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے بھیج رہے ہیں, مشیت الہی. اور اس کے بعد دیکھیے جو کربلا کو اس طرح سے مانا کرے وہ فلاں کا ایجنٹ فلاں کا, تم کہتے رہو, کتاب پہ آ کے بات کرو اکیڈیمکلی, لفظ با لفظ ایک لفظ کو نکال کر گفتگو کرو. کورٹ کے اندر کیس چلتا ہے, صاحب فلاں صاحب نے چوری کی, انہوں نے قتل کر دیا, یہاں سے بھاگے تو گاڑی اس کی لی, 1-2 سال کیس چلتا ہے, ایک جملے پر بحث ہوتی ہے. یہ مقدمہ ہے سید الشہداء کی کربلا کا, خوب توجہ کے ساتھ سمجھیے اس بات کو. لہذا فرمایا وَكَأَنِّي بِأَوْصَالِي, میں اپنے بدن کے ٹکڑوں کو گویا دیکھ رہا ہوں, اپنے بدن کے ٹکڑوں کو گویا دیکھ رہا ہوں. تُقَطِّعُهَا أُسْلَانُ الْفَلَوَاتِ بَيْنَ نَوَاوِيسَ وَكَرْبَلَا. میں اپنے بدن کے ٹکڑوں کو دیکھ رہا ہوں. کربلا اور نواویس 2 مقامات کا نام دیا. کربلا سے آپ واقف ہیں, نواویس کربلا سے باہر وہ جگہ ہے جو مورخین فرماتے ہیں کہ جہاں پہ حضرت حر کا روضہ ہے. فرما رہے ہیں کہ میرے بدن کے ٹکڑوں, اپنے بدن کے ٹکڑوں کو دیکھ رہا ہوں, کربلا سے نواویس کے درمیان پھیلیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَكَرْبَلَا فَيَمْلَأَنَّ مِنِّي أَكْرَاشًا جُوفًا وَأَجْرِبَةً صُغْبًا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ صحرا کے بھیڑیے بڑی حرص اور لالچ کے ساتھ میرے جسم کے ٹکڑوں کو بھنبوڑ رہے ہیں. سید الشہداء فرمانے کربلا سے لے کر نواویس تک, یعنی اپنے تمام ساتھیوں کو سید الشہداء نے اپنے بدن کا ٹکڑا سمجھا ہے. یہی ایک فضیلت شہداء کربلا کو مل جائے, میں کہتا ہوں دنیا اور آخرت سے بہتر ہے یہ فضیلت کہ سید الشہداء اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا
عجیب جملہ، لا محیص عن یوم خط بالقلم، بخدا اگر یہ دیوار پر لکھے ہوئے ہوں گے نا یہ جملے، انسان سمجھ جائے گا کہ یا کسی امام معصوم کے ہیں یا کسی بہت بڑے اللہ کے ولی کے ہیں. خط لا محیص عن یوم خط بالقلم، کوئی اس دن کے اندر تبدیلی لا ہی نہیں سکتا جو خدا نے اپنی مشیت سے لکھ دیا. رضی اللہ رضانا اہل البیت، اللہ کی رضا ہم اہل بیت کی رضا. یہاں سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ اس پر راضی ہے. اب یہ وہ اشارہ تھا جس کی طرف جملہ تھا جس سے میں نے اشارہ کیا کہ عزیزان گرامی کلام ہے، عقائد تشیع ہے، ہمارے عقائد ہیں. اگر خدا راضی ہے حسین ابن علی کے قتل پر تو آپ کیوں روتے پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں؟ آپ بھی عاشور کی خوشی منائیے، یہ کہا جاتا ہے. اس کا جواب ہمارے پاس ہے، ہم سے پوچھئے تو جواب دیں گے. خدا کی رضا اس میں یہ ہے کہ دیکھو حسین جب ظالم ظلم کرے صبر کرنا، تمہاری ذمہ داری ہے صبر کرو. ظالم کی ذمہ داری ہے کہ تمہارا احترام کرے، تمہیں اپنے صبر کا ثواب ملے گا، ظالم کو اس کے ظلم کا عذاب ملے گا. یہ نہیں فرما رہے سید الشہداء کہ دیکھو ہم جب شہید ہوئے تو خوشی منایا کرو، ہم راضی ہو جاؤ اس بات پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا اب فرمایا نصبر علی البلاء علی بلائے، ہم خدا کے امتحانات پر صبر کریں گے. وَيُوَفِّينَ أُجُورَ الصَّابِرِينَ، خدا ہم کو صبر کرنے والوں کا اجر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہایت ہی مناسب واقعات ہوتے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی کربلا میں اور پروردگار خوش تھا سید الشہداء کے قتل پر، تو سید الشہداء کیوں فرما رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کا اجر ہم کو دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سید الشہداء نے صبر کیا. ظالمین سے جا کر کہیے کہ تم نے کیوں ظلم کیا، سید الشہداء سے مت کہیے کہ آپ نے کیوں صبر کیا. انہوں نے ان کے حکم کے مطابق صبر کیا. نصبر علی البلاء وَيُوَفِّينَ أُجُورَ الصَّابِرِينَ. اب یہ ایک الگ جملہ اور عجیب بھاری جملہ ہے. لن تشز عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحمة ہی مجموعة له فی حظیرۃ القدس تقر بہم اعینہ. فرمایا خدا عالم غیب میں، حظیرۃ القدس میں، بہشت میں، جنت فردوس میں، ارم میں، جتنی بھی جنت کے نام ہیں اس میں خدا رسول خدا کے وجود کے کسی بھی ٹکڑے کو رسول خدا سے دور نہیں رکھے گا. رسول خدا کے کسی بھی رشتے کو رسول خدا سے دور نہیں رکھے گا. یا حسین آپ تو کربلا جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، کٹنے کے لیے، تو رسول خدا کے جسم کے ٹکڑے رسول خدا سے تعلق کہاں سے آ گیا؟ سید الشہداء بتانا چاہ رہے ہیں ایک معنی، ایک مطلب بتا رہا ہوں. دیکھو جو میرے ساتھ شہید ہوگا نا، میں تو ہوں حسین منی وانا من الحسین، تمہارا بھی تعلق میرے ساتھ شہید ہونے کے بعد رسول خدا سے ہوگا. اور یہ مت سمجھنا قیامت میں کہ رسول خدا نہ جانے جنت میں کہاں ہوں گے، بریر کہاں ہوں گے، مسلم ابن اوسجہ کہاں ہوں گے، حر ابن یزید ریحائی کہاں ہوں گے. فرمایا لن تشز عن رسول اللہ لحمۃ. یاد رکھنا میرے ساتھ جو کربلا چل رہے ہو حسین کے ساتھ نہیں ہو، یہ در حقیقت ناقے پہ ختمی مرتبہ تشریف فرما ہے. اگر میرے ساتھ شہید ہوئے تو گویا تمہارا تعلق رسول خدا سے جڑ چکا ہے. اور گھبرانا مت کہ قیامت میں تم کہاں ہوگے. حسین ابن علی بتائیے کہ قیامت میں ہم کہاں ہوں گے، آپ کہاں ہوں گے. ارے تم پریشان کیوں، میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تم رسول خدا کے بدن کا گوشت بن چکے ہو، تم رسول خدا کے وجود کا حصہ بن چکے. یہ ہے طہارت خون حسین ابن علی. خوب غور سے سنیے گا اس بات کو. صلوات اللہ وسلام علیہ. اور پھر فرمایا یہ مجموعۃ لہ فی حظیرۃ القدس، خدا رسول خدا کے بدن کے تمام ٹکڑوں کو رسول کی خوشنودی کی خاطر بہشت میں جمع کرے گا. یعنی رسول خوش ہوں گے. اچھا حسین مسلم ابن اوسجہ کہاں ہیں؟ میرے الفاظ ہیں نانا جان وہ آ رہے ہیں. اچھا حر کہاں ہیں؟ یہ آ گئے. مسلم ابن اوسجہ کہاں ہیں؟ بریر کہاں ہیں؟ عابس کہاں ہیں؟ نعیم ابن عجلان انصاری کا ترما کہاں ہیں؟ یا نانا جان وہ آ گئے. یہ بنو ہاشم سے نہیں ہے کوئی ان میں شہید، یہ باہر کے ہیں. سیدہ کا طیب و طاہر خون ان کی رگوں میں نہیں ہے. شہزادہ علی اکبر کی بات نہیں کر رہا، شہزادہ علی اصغر کی بات نہیں کر رہا. یہ وہ انصار ہیں جو نہ جانے کہاں تھے، کہاں سے آئے، کیونکہ حسین کے خون کے ساتھ تمہارا خون بہا. طہارت ایسی ہے کہ اب رسول خدا جب تم کو دیکھیں گے بہشت میں اپنے ساتھ، فرمایا خوش ہوں گے. آپ بتائیے مجھے کہ رسول خدا یہ مجموعۃ لہ فی حضرت القدس تقر بہم عینہ، جب رسول خدا اپنے ٹکڑوں کو جنت میں اپنے سامنے دیکھیں گے اکٹھا، جن کو خدا رسول خدا کو خوش کرنے کی خاطر اکٹھا کرے گا، تو فرمایا تقر بہم عینہ، رسول خدا کی آنکھوں میں ٹھنڈک پڑے گی. رسول خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ شہزادی ہیں. رسول خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب امیر ہیں، حسن اور حسین ہیں، سید ساجدین ہیں، محمد باقر ہیں. یعنی تم طہارت خون حسین ابن علی کے صدقے میں رسول جب تم کو بھی دیکھیں گے تو آنکھوں میں ٹھنڈک پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ جب میرا بیٹا بے یار و مددگار تھا تم میرے بیٹے کو بچا نہیں سکے، اپنے آپ کو قربان کیا. تمہارے کیا کہنے. یعنی یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں پر مراد پوری نہ بھی ہو، نیت دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے انسان.
بھائی رسول کو حسین کو نہیں بچا سکے، لیکن نیت یہ تھی کہ آپ سے پہلے ہم مریں گے، تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، صلوات اللہ وسلام علیہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَيَنَجِّزْ لَهُمْ وَعْدَهُ، خدا انہی کے ذریعے اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ اور پھر فرمایا من کان باذلا فی مہجتہ، جو اپنے خون دل کے آخری قطرے کو ہمارے لیے بہانے پر تیار ہے، وقت نہیں اب دہرانے کا۔ وَمُوَطِّنًا عَلَى لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ، اور اپنے آپ کو تیار کر چکا ہے خدا سے ملاقات کے لیے۔ دو جملے کہیں سید الشہداء کی زبان ہے، یعنی خدا کی زبان۔ فرمایا کہ جو اپنے خون جگر کے آخری قطرے کو بہانے کے لیے تیار ہے اور خدا سے ملاقات کے لیے۔ مولا یہ کیوں نہیں فرمایا آپ نے کہ جو خدا سے ملاقات کے لیے تیار ہے؟ سید الشہداء بتائیں گے کہ نہیں، میں اسی علی ابن ابی طالب کا وارث ہوں کہ جس کے وجود میں سچائی نہیں تھی، جو خود عین سچائی تھا۔ میں بتاؤں گا اس طرح سے کہ دیکھو ہم جائیں گے، صرف موت نہیں آئے گی، خون جگر دینا پڑے گا۔ دھوکے میں رکھ کر حسین ابن علی کسی کو لے کے جائیں کربلا، ہاشا و کلا، حسین ابن علی طاہر نہیں کہیے آپ، خود عین طہارت ہیں۔ کہا کہ جو تیار ہے اس بات کے اوپر کہ یہ کام کرے تو وہ ہمارے ساتھ کل چلے، اور دیکھو فَلْيَرْحَلْ فَإِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا انشاءاللہ، میں کل صبح مکہ چھوڑ کر نکل جاؤں گا۔ خدا اس خطبے کے معانی کو، مطلب کو آپ کے دلوں تک پہنچائے بس۔ اور اس کے بعد ایک دفعہ رات کا وقت آیا اور سید الشہداء نے ایک دفعہ نانا کی قبر کی زیارت کو گئے۔ فلم یزل راکعاً او قائماً، شاید تالیاً، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع، سجدہ، ذکر، اوراد، دعائیں۔ جب ایک دفعہ خوب عبادت کر لی تو خدا کو مخاطب کیا اپنے نانا کی قبر کے پاس بیٹھ کر۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے بتاؤں، اب نقل یہ ہوا ہے، میں یہی لفظ آپ کے سامنے بتا سکتا ہوں، اللہم انا حسین ابن فاطمہ۔ رسول کی انا حسین ابن فاطمہ۔ مولا نے جو لفظ استعمال کیا نا اپنے لیے وہاں پر، وہ استعمال کیا ہے پرندے کا جو نومولود بچہ ہوتا ہے نا، پرندوں کا جو گھونسلے میں ہوتا ہے، جس کی نگہداری پرندہ کر رہا ہوتا ہے، کہ یا رسول اللہ انا فرخ، یا رسول اللہ میں آپ کے گھر کا ایک چھوٹا سا پرندہ ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ سید الشہداء اپنی مظلومیت کو آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اللہم قد علمت ما نازل بی من الامر، پروردگار تو جانتا ہے کہ مجھے کن حالات میں لا کر تیری امت نے، نانا کی امت نے کھڑا کر دیا۔ اور ایک دفعہ حسین ابن علی نے، روایت سے سمجھ میں آتا ہے، اپنے سر اقدس کو قبر مطہر پر رکھا اور حسین ابن علی کی آنکھ لگ گئی۔ روایت کے مطابق رسول خدا کو دیکھا، گفتگو ہوئی، اپنے الفاظ میں حسین جاؤ نکلو کربلا کی طرف، فَإِنَّ اللَّهَ يَشَاءُ أَن يَرَاكَ قَتِيلًا، خدا تمہیں قتل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ کہا نانا جان میرے ساتھ خواتین بھی ہیں، فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَشَاءُ أَن يَرَاهُنَّ سَبَايَا، خدا ان خواتین کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے۔ بس ایک دفعہ یہ قافلہ چلا، 25-30 لوگوں کا قافلہ۔ انیس نے مصرع دیا، مطلع ہے مرثیہ کا، فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر، درپیش ہے وہ غم کہ جہاں زیر و زبر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے۔ اب حسین ابن علی رخصت ہو رہے ہیں، درپیش ہے وہ غم کہ جہاں زیر و زبر ہے۔ ایک دفعہ حسین ابن علی بیت الشرف سے باہر آنا چاہتے ہیں، انیس کے بقول قاسم ہیں، علی اکبر ہیں، عباس ہیں، اور دو جملے، اولاد عقیل، اولاد بنو عبد المطلب، گلستان عبد المطلب کے پھول کھڑے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک نورانی شکلیں، گل رو صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں۔ قافلہ چلا مکے سے مدینے، تاریخ میں جستہ گریختہ واقعات ہیں کہ خوبرو نوجوان، تنومند، بہادر، دلاور، رشید، سرقد، چہرے کو دیکھو تو حسین،
بہادری کو دیکھو تو بے مثال، شجاعت کا پیکر چہرے سے، طہارت بھی آیا، خوبصورتی بھی آیا، جلالت بھی آیا. یہ ہے کون؟ جہاں پر خیمے اترتے ہیں، ناکے بٹھائے جاتے ہیں، یہ نوجوان حسین کے پاس جاتا ہے، حسین کے پاس سے آتا ہے، زینب کے خیموں میں جاتا ہے. حسین کی بیٹیاں بھی اس کی محرم، حسین کی بہنیں بھی اس کی محرم. خیمہ کہاں لگایا جائے؟ زینب کو کوئی ضرورت ہو اسی نوجوان کو بلاتی ہے. آپ سمجھ گئے یہ نوجوان کون ہے؟ بنو ہاشم کا چاند. تھکاوٹ ہے زینب کبریٰ کو. ابو الفضل عباس خیمے میں داخل ہوتے ہیں. شہزادی آقازادی کیا حکم ہے؟ عباس فنا کام ہے ذرا کر دو. مصلی کہاں بچھایا جائے؟ اچھا ناقہ جب زینب کا زمین پر بیٹھے گا تو زینب خود زمین پر قدم رنجہ فرمائیں گی. یہ نوجوان آگے بڑھتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ اچھا اسی منظر کو انیس نے اپنے مصروں میں قلم بند کیا. رات کی تاریکی ہے، مخدرات عصمت و طہارت اپنی اپنی الماریوں میں بیٹھ چکی ہیں. قانون ہے اہم ترین شخصیت کو سب سے آخر میں لایا جاتا ہے. کیوں؟ جو اہم ترین شخصیت ہے نا اس کو انتظار کی زحمت نہ ہو. یعنی زینب الماری میں بیٹھیں اور انتظار کریں بقیہ خواتین کا نہیں. بقیہ خواتین انتظار کریں زینب کب بیٹھتی ہیں. تو زینب کو سب سے آخر میں لایا گیا. خدا سلامت رکھے آپ کے والدین کو. اور اگر دنیا سے چلے گئے کہ آپ نے بڑی مشکل سے مجھے بچا دیا. انیس نے فرمایا پہنچی جوہی ناقے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبط پیغمبر، فضہ تھی سنبھالے ہوئے خود گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر. کیا زینب کے بچے بے ادب ہیں؟ ماں محمل میں بیٹھ رہی ہے، اون محمد کہاں آؤ. نہیں، جب حسین ہاتھ پکڑ لیں اون محمد کی کیا مجال کے آگے آئے. انیس نے بند کو ختم کیا. فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے. فرزند ہاتھ باندھے سر کو جھکائے دائیں بائیں کھڑے تھے. یعنی جب ماں کا ہاتھ حسین تھامے، فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے. ایک شخصیت کو انیس بھول گئے. عباس کہاں پر ہے؟ ام البنین کے شیر کی تاثیر دیکھو. فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے. نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. یہ قافلہ چلا. میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کے بیوی سب سے آخر میں لگتا ہے آپ کو بٹھایا گیا. دیگر مخدرات انتظار کریں، زینب انتظار نہ کریں. میں کہوں گا بی بی سید سجاد نے کس طرح دیکھا ہوگا شام کے باب الصاف علی کی بیٹی کو